اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے جو کہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور تینوں کے تینوں الفاظ جو ہیں کلمہ کی قسم اسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ، پہلا اسم تنزیل ہے، جو کہ نون زا لام حروف مادہ کو باب تفعیل میں استعمال کرتے ہوئے نزل ینزل تنزیلاً مصدر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد العزیز اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بالادست اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، فعیل کے وزن پر یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو الفاظ پہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف چلتے ہیں۔ تنزیل مصدر ہے، اور مصدر جو ہے یہ کبھی اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تنزیل مصدر جو ہے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ تنزیل مضاف ہے، العزیز مضاف الیہ ہے، اور موصوف ہم اسے قرار دیں گے، اور الرحیم جو ہے اس کو ہم صفت قرار دے دیں گے العزیز کی۔ گویا تنزیل مضاف، العزیز، الرحیم موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ اب تنزیل کے نصب کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ تنزیل جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مصدر عام طور پہ مفعول مطلق کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کس فعل کا مفعول مطلق ہے؟ یہ لفعل محذوف، ایک محذوف فعل کا مفعول مطلق ہے، اور محذوف فعل جو ہے وہ باب تفعیل سے نون زا لام کو استعمال کرتے ہوئے نزلہ ہی ہے۔ گویا وہ ذکر کر رہے ہیں ای نزل اللہ ذالک تنزیل العزیز الرحیم۔ تو ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے، تنزیل کا منصوب ہونا جو ہے یہ مفعول مطلق کی بنا پر ہے، اور مفعول مطلق بھی ایک محذوف فعل کے لیے، یعنی نزل اللہ ذالک تنزیل العزیز الرحیم۔ اور ایک رائے یہ ہے جو یہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ او منصوب، یا یہ منصوب ہے علی المدح، مدح کی بنا پر، بفعل محذوف تقدیرہ عانی او امدح، کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے اور وہ فعل ہے عانی۔ عین نون واو یا عین نون یا اس کے حروف مادہ ہے، اور باب ضرب یضرب سے یہ استعمال ہوتا ہے، تو معنی اس کے ہوتے ہیں مطلب لینا، مراد لینا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے عانی بہ کذا، یعنی اس سے میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے۔ تو عانی میری مراد یہ ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں لایا جائے گا، یا پھر امدح فعل جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا۔ تو یہ فعل تنزیل جو ہے یہ منصوب یا تو ایک محذوف فعل کے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ منصوب مدح کی بنا پر ہے، اس صورت میں بھی ایک فعل محذوف مانا جائے گا، اور وہ محذوف فعل جو ہوگا وہ ہوگا عانی یا امدح۔ تو ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ آپ سکرین پہ لکھی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں یہ جملہ جو ہے فعل محذوف ماننے کی صورت میں ایک جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور اس جملے کو جملہ مستانفہ کہا جائے گا، لہٰذا اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، یعنی یہ اس اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا کلام لا سکتا ہے، اور نہ اسے جھٹلا کر کوئی اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ بے حد رحم والا بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا، کتاب نازل فرمائی، پھر تمہیں مہلت دی اور جھٹلانے پر فوراً نہیں پکڑا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔